جان سمسن ایک بی بی سی کا نمائندہ ہے جو پچھلے 50 سال سے ایک رپورٹر ہے، جرنلسٹ ہے. پتہ نہیں نام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، چلیں کاٹ دیجیے گا، یہ لائیو جا رہا ہے. چلے کوئی مسئلہ نہیں، میں کوئی اختلافی بات نہیں کروں. تو وہ جوان تھا جب وہ پیرس میں ملنے گیا ایت اللہ خمینی سے، تو کہنے لگا کہ میں جب گیا تو انہوں نے کہا تھا بھی سارا فرنیچر نکال دو، میں جس گھر میں رہوں گا نا اس میں سے فرنیچر نکال دو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نجف میں قم میں نا ہم لوگ زمین پہ بیٹھتے ہیں. So there was no furniture. So John Simpson went to interview. BBC کا نمائندہ جان سمسن، اس نے کہا کیمرے سب کچھ لے. انہوں نے کہا اوکے سٹ ڈاؤن ان دا، ان کا جو لیونگ روم تھا نا وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں، وہ تھوڑی دیر میں آئیں گے. تو جان سمسن ایک جملہ کہتا ہے کہ جب میں بیٹھا تو میں بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا، دا روم از سو ایمپٹی. کمرہ کتنا خالی ہے، فرنیچر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سارے ڈیکوریشن پیسز نکال دیے گئے، کچھ نہیں ہے یہاں پہ، ڈیکوریشن فرنیچر نہیں ہے. کہ اتنے میں ایک 80 سال کا بوڑھا آدمی جو نہ بہت زیادہ موٹا تھا نہ بہت زیادہ لمبا، درمیانے قد کا، آ کے زمین پہ بیٹھا اور مجھے محسوس ہونے لگا دا روم از فل. وہ کہتا ہے میں جوانی میں مجھے پہلی مرتبہ پتا چلا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ اور کسی کی پریزنس ہوتی ہے تو پھر مجھے پتا چلا اسے آیت اللہ کیوں کہتے ہیں. جب اللہ کا بندہ ایسا ہے تو سوچو اللہ کیسا ہوگا. پریزنس، پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. کئی لوگوں کو پوری زندگی پریزنس ہی اللہ کی محسوس نہیں ہوتی. جب آپ کو اللہ کی پریزنس محسوس ہونے لگے سمجھ لیں آپ متقی بن گئے. جو ایک بایس نہیں ہے یہ جان سمسن، اس نے ان بایس جملہ لکھا. اس نے کہا کہ جیسے وہ آ کے بوڑھے سے آدمی، اس نے اپنی بلیک کلر کا ٹربن تھا، بلیک کلر کی ابا تھی، اس نے سمیٹی، بوڑھا سا آدمی درمیانے قد کا، پتلا دبلا، زمین پہ بیٹھا. وہی روم جس کو پچھلے 20 منٹ سے میں بار بار دہرا رہا تھا، کتنا خالی کمرہ ہے، فرنیچر نہیں ہے یہاں، کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے. مجھے لگ رہا تھا اس ایک بوڑھے کمزور سے آدمی کے آنے سے پورا کمرہ بھر گیا ہے. جب علی کا غلام ایسا ہو سوچو علی کیسے ہو. میں نے ایک جمعے کے خطبے میں کہہ دیا تھا، میں نے کہا کہ نیتن یاہو جو ہے نا وہ ولف ہے. پھر مجھے اگلے جمعے میں معافی مانگنی پڑی. نہیں، یہ ولف کی توہین ہے. روزہ قیامت ایسا نہ ہو کہ بھیڑیے مجھے پکڑ لیں، پروردگار اس نے ہمیں نیتن یاہو کہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، روز قیامت وحشی جانوروں کو بھی لایا جائے گا. وحشی جانور کہیں گے کہ ہم نے کون سے 50,000 بچے مارے تھے، ایک ہم نے کھانا ہوتا تو ایک مارتے ہیں. یہ انسان کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ گر جاتا ہے. آج بہت لوگ کہہ رہے ہیں نہیں انسانوں نے بہت ترقی کر لی ہے. نہیں، پرانے زمانے میں ڈاکو کا پتہ چل جاتا تھا، قاتل کا پتہ چل جاتا تھا. اب قاتلوں نے بھی سوٹ پہن لیے ہیں، ڈاکوؤں نے بھی ٹائی لگا لی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. لیکن آج ترقی انسانیت نے نہیں کی ہے. انسانیت بہت زیادہ پستی میں چلی گئی ہے. ایون دا جنگل ہیز اے لا، جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کئی پرندے خود اپنا گھونسلہ نہیں بناتے، دوسرے پرندے کے گھونسلے میں انڈا دے کے چلے جاتے. نیچر سے پروون ہے. وہ کیا کرتا ہے، کوکو ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے دوسرے کے انڈے گراتا ہے، اپنے انڈے دے جاتا ہے. وہ پرندہ واپس آ کے یہ نہیں کہتا یہ انڈے میرے نہیں ہیں، یہ انڈا بڑا ہے. وہ اسی کو انڈے کو سیکتا ہے، اس میں سے چوزا نکلتا ہے اور اس کو وہ پالتا ہے دانا کھلا کھلا کے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میں اتنا سا ہوں، یہ مجھ سے بڑا ہو گیا، پھر بھی کھلاتا رہتا ہے جب تک یہ اپنے سائز کے مطابق بڑا ہو کے اڑ نہ جائے. میں اسے ماروں گا نہیں کیونکہ میں نے پالا ہے. جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ نہیں کہتے کہ یہ تو کسی اور پرندے کا بچہ ہے، یہ انسان کہتا ہے یہ کالے کا بچہ ہے، یہ گورے کا بچہ ہے، یہ کافر کا بچہ ہے، یہ مسلم کا بچہ ہے، اس کو مار دو. عزیزان کرام نہیں، یہ جانوروں کے اندر بھی کوئی قانون ہوتا ہے. پہلے انسان تو بنے. عزیزان کرام سب سے پہلی منزل ہے انسانیت کی، پھر اس کے بعد انسان بنے گا مسلمان. وقالت الاعراب آمنا، یہ بدو عرب آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. میرے حبیب سے کہتی بل قولوا اسلمنا، تم ابھی مسلمان ہوئے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ایمان اگلی منزل کا نام ہے. پہلے انسان مسلمان بنتا ہے، انسان بنے گا، پھر مسلمان بنے گا، پھر مومن بنے گا، اور مومن بنے گا متقی، اور جو متقی بنے گا وہ یقین کی منزل پہ جائے گا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم کون ہے؟ جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے. یہ لازمی نہیں ہوتا کہ کوئی وزیر اعظم ہی بنے تو وہ فرعون بنے گا. ہر آدمی کو اپنے فرعون کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تو ان سے کسی نے کہا نیازی صاحب، یہ میاں والی کسی، نیازی صاحب یہ لوگ شادیوں پہ اتنا کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ نہیں جملہ سنیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں میری بات مذاق میں نہ اڑ جائے. تو منیر نیازی سے کسی نے سوال کیا کہ لوگ شادیوں پہ عام طور پہ ایک پلیٹ کھاتے ہیں، شادی پہ 4 5 6 8 پلیٹیں کھا لیتے ہیں لوگ، کیسے؟ انہوں نے کہا یہ صدیوں کی بھوک ہے. عزیزان گرامی یہ صدیوں کی بھوک دنوں میں ختم نہیں ہوگی. یہ جو انسان کے اندر ہوس، خواہشات، ہوس، میرے جو بھائی پہنچ گئے ان پہ سلام ہے. عزیزان گرامی یہ اوور نائٹ ختم نہیں ہوتی. غربت کی بو 100 سال نہیں جاتی، امارت کی بو 100 سال نہیں جاتی. انسان اپنے آپ کو تربیت کرنے کے بعد تبدیل کرتا ہے. کئی لوگ پیسے سے غریب نہیں ہوتے،
پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. طبیعتاً غریب ہوتے ہیں, اور کئی لوگ پیسے سے امیر نہیں ہوتے, طبیعتاً امیر ہوتے ہیں. امیر المؤمنین, دیکھیں میں ایک جملہ کہنے والا ہوں, بہت سخت جملہ, مجھے معاف کر دیجیے گا. دیکھیں پیسہ جمع کر کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا اور. ہوس کے لیے حدیث ہے نا کہ یا رسول اللہ ہوس کیسے پوری ہو سکتی ہے, کہ مٹی ہی ہوس کو پورا کرتی ہے. وہ لوگوں کو اس وقت سمجھ نہیں آیا, مٹی سے مراد تھی قبر, موت. کہ اگر کسی ہوس والے انسان کو ایک سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے نا تو کہے گا ایک ہی پہاڑ دیا, مجھے تو 2 چاہیے تھے. وہ ایک سونے کے پہاڑ پہ بھی راضی. وہ مرزا غالب نے کہا تھا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. جناب گرامی یاد رکھیے گا, یہ انسان مختلف چیزوں کی خواہشات رکھتا ہے. ہر انسان کا امتحان الگ ہوتا ہے. اللہ کسی کو اولاد دے کے امتحان لیتا ہے, کسی سے اولاد چھین کے امتحان لیتا ہے. کسی کو اولاد نہ دے کے امتحان لیتا ہے, کسی کو دولت دے کے امتحان لیتا ہے, کسی سے دولت چھین کے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ جو قرآن کریم میں سورہ فجر میں آیت ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جب کہیں دولت دے تو یہ علامت نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے, دولت چھین لے تو علامت نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے. اللہ دولت دیتا ہے امتحان کے لیے, چھینتا ہے امتحان کے لیے. جو انسان کو ماں باپ کا گستاخ بنا دے, بغیر حساب کا لفظ قرآن میں جگہ جگہ آیا, بغیر حساب. کچھ لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے, کچھ بغیر حساب جہنم میں. ان میں سے جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کریں بغیر حساب, اللہ کہے گا میں اس کو دیکھوں گا بھی نہیں, اس کا حساب کتاب بھی نہیں کروں گا. یہاں تک ہے کہ بعض ایسے افراد جو بول بھی نہیں پاتے, بڑھاپے کی وجہ سے بول نہیں سکتے, ہل نہیں سکتے, جل نہیں سکتے, ایک کونے میں بیٹھے رہتے ہیں. ملائکہ نازل ہو کے کبھی ان کے بالوں سے کھیلتے ہیں, کبھی داڑھی سے, ارے یہ جنت میں جانے والا ہے. کیوں؟ بزرگ ہو گیا, کچھ نہیں کر سکتے. احادیث ہیں کہ بعض اوقات کتنے ملائکہ اس ایک بزرگ کی وجہ سے گھر میں آتے ہیں جو کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا. جیسے کہتے ہیں یہ لاچار آدمی کیا کرے گا, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے کتنی رحمتیں, 70 ہزار رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اسے ایک بزرگ کی وجہ سے گھر میں. اذان گرامی, بعض اوقات وہ جو گھر میں ایک بزرگ, بوڑھا مرد یا بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں گھر میں ہوتے ہیں نا, ان کی وجہ سے کتنی رحمتوں کا اللہ آپ کے لیے سبب بنا دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے, میں جو جملے مسا کے پڑھنا چاہتا ہوں, کہ ایک آدمی نے, صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہت گنہگار ہوں, میرے لیے دعا کر دیجئے میں میرے گناہ معاف ہو جائے. تو رسول خدا نے سوال کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے جاؤ میں دعا کروں گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کے ماں باپ زندہ بھی ہوتے تو اسی جیسے ہوتے گنہگار. یہ آپ نے کیا سوال کیا؟ وہ آپ سے دعا کروانے آیا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. آپ کہہ رہے تیرے ماں باپ زندہ ہیں. آپ نے فرمایا اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے میں کہتا جا کے ماں باپ کی خدمت کر, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. بعض اوقات انسان کو اندازہ نہیں ہوتا, یہ جو آپ ماں کا بازو پکڑ لیتے ہیں, باپ کا بازو اگر پکڑ لیتے ہیں, کچھ تو اتنی توفیق ہوتی. میرے باپ سے چلا نہیں جا رہا, میری ماں سے چلا نہیں جا رہا, خدا کی قسم یہ جو صرف بازو پکڑتے ہیں یا آپ جھک جاتے ہیں. عزیزان گرامی, اللہ اس ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں گناہان کبیرہ معاف کرتا ہے. عزیزان گرامی, اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لینا, آگے نہیں چلوں گا, یہی یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ نیکیاں کرتے ہیں. حتیٰ خدا کی قسم روایت میں ہے, سرور کائنات فرماتے ہیں اگر میری امت کا ایک مسلمان جوان کسی کافر بزرگ کو صرف اس لیے احترام دے کہ اس کے بال سفید ہیں, اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا, اس نے بزرگ کا احترام کیا ہے. آپ ساری دنیا کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں, ماں باپ بھول جاتے ہیں, وہ ڈیزرو نہیں کرتے. میں نام نہیں لوں گا کس ملک میں تھا, عید کی نماز پڑھائی, ایک بزرگ نے کہا مولانا میرے جوان بیٹا وہ آپ کا بہت زیادہ مرید ہے, اس سے کہیں باپ سے بھی عیدی مل لے. میں نے اس جوان کو بلایا, میں نے کہا آپ امام بارگاہ میں سب سے ملے؟ کہیں گے ہاں. میں نے کہا سب سے ملے؟ کہیں گے ہاں. ایک ایک آدمی کہیں گے سب سے میں ملا. میں نے کہا اپنے والد سے ملے. ایک دم سے رونے لگا کہ نہیں میں اپنے والد سے نہیں ملا. کیوں؟ چلیں آپ کہتے ہیں تو مل لیتا ہوں. نہیں, دل سے ملو. میرے ایک دوست ہے سوشل سروسز میں, ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, تو میں ان کے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگے کہ ایک انگریز نے کہا کہ میرے پینشن کے پیسے بھیج دو, کرسمس آنے والی ہے میرے بچوں کو, یہ ایڈریس ہے ان کے. تو کہا کیوں؟ کہا شاید ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, مجھ سے 3 سال ہو گئے ملنے نہیں آئے, کرسمس پہ پیسے بھیجو. کہا ان بچوں نے پیسے ریسیو کیے, باپ کو شکریہ کا ایک میسج تک نہیں کیا. اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتے والدین. کچھ ایسے جوان ہوتے ہیں جنہیں ماں سے اتنی محبت ہے, کبھی آ کے ماں کا سر چومتے ہیں, کبھی ہاتھ چومتے ہیں, کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں. میری ماں کو میرے بعد قیدی بنا